جی ناظرین، اور اس کے بعد ہم نے کافی محنت کی، تگ و دو کی، پتہ کریں کہ شیخ رشید صاحب بات جو انہوں نے کی ہے، اتنی اہم بات وہ کر گئے تو وجہ کیا ہوئی. تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ ایک کابینہ کی میٹنگ سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے پاس دو اہم وزراء گئے اور انہوں نے ایک فیصلہ کروایا. اور اس ایک تو ٹیوزڈے کل جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس سے پچھلے ہفتے جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے ہی کابینہ کا یہ فیصلہ، جس کو کہ آپ نے سنا اسد عمر بتائے تھے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان بتائی تھی، شبلی فراز صاحب پبلک علی بتائے تھے، مراد سعید صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جی فورنزک بھی ہوگا، رپورٹ بھی پبلک ہوگی. پتہ لگا کہ جی وہ کمیشن آف انکوائری 2 ماہ کے لیے ڈیفر کر دیا گیا ہے. نہ صرف یہ رپورٹ کا پبلک کرنے کا فیصلہ اس کے بعد کیا جائے گا. اب شبلی فراز صاحب بتا رہے تھے کہ جی اتنے باثر لوگ ہیں. تو مراد سعید صاحب، سوال یہاں پہ وہ ایک شعر کی صورت میں سوال آتا ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. دیکھیں ارشد بھائی، دو چیزیں واقعی اتنا انفلوئنشل ہے لابسٹ. دیکھیں کابینہ کا فیصلہ ریورس ہو گیا. سنیں، اشرافیہ کی آپ بات کر رہے ہیں، سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بڑا ظالم ہے سسٹم، نظام. نہیں، شیخ صاحب کی اپنی پتہ نہیں وہ میڈیا پہ جو بھی ان کا اپنا وہ ہے، جو بولتے ہیں بولتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو پارٹی کا، حکومت کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دو چیزیں ہیں جی. ایک یہ کہ اللہ اشرافیہ کے اور سسٹم کی آپ نے بار بار بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ملک کے اندر مسئلے تھے، مافیا تھا، سسٹم کے اندر خرابیاں تھی، عمران خان کا انتخاب ہوا ہے. قوم نے ان مشکلات، اس مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان کو چنا ہے. دو چیزیں، ایک آپ نے رپورٹ کی بات کی، ابھی بھی آپ کی ویب سائٹ پہ وہ رپورٹ پڑی ہوگی، ایئر وائی کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے. ایک حکومت پاکستان سرکاری ویب سائٹ پہ پڑی ہے. دیکھیں آپ کے پاس تو ہے، کیا تحقیقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مجھے تو پتہ لگ رہا ہے شیخ صاحب کہتے، دیکھیں شیخ صاحب تو آ جاتے ہیں، انہوں نے اپنا مطلب ٹی وی پروگرام 1 گھنٹے کا کرتے ہیں. دیکھیں نہیں تو ان کا اپنا ہی موقع ہے، ان کو ابھی لے لیں کہ کیا یہ تحقیقات کا حکم کس نے دیا تھا. نہیں، میں شیخ صاحب کو ہی ایڈریس کر لیتا ہوں، میں عوام کی بجائے شیخ صاحب کو ایڈریس کر لیتا ہوں. تحقیقات کا حکم کس نے دیا تھا؟ عمران خان نے دیا تھا. کیا اس کے بعد تحقیقات ہوئی؟ ہاں ہوئی. کیا رپورٹ سامنے آئی؟ جی آئی. کیا لوگوں کو پتہ چلا کہ 2 ماہ کے لیے ڈیفر کر دیا ہے؟ میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں. صرف فورنزک کا آپ اس کی بات کر رہے ہیں، جو ڈیٹ کمیشن بنا تھا پرائم منسٹر کا، اس کا 3 ماہ میں آنی تھی، اب پتہ نہیں 9 ماہ ہو گئے، ابھی تک ڈیلیوری نہیں ہو رہی. رپورٹ کے بعد اس کا فورنزک بھی شروع ہو گیا. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. رپورٹ کدھر ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ فورنزک بھی شروع ہو گیا. 24,000 ارب کی کہانی ہے. آبجیکٹو کیا ہے ارشد بھائی؟ آپ نے آئی پی پیز کی بات کی نا. یہ 24,000 ارب شہزاد اکبر صاحب کو آپ نے سنا 5.1 ٹریلین انہوں نے خود کا یہاں پہ یہ معاملہ. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں ارشد بھائی. یہ ہم نے تحقیقات کیوں کروائی؟ عمران خان نے کیوں کروائی؟ اس لیے کروائی کہ آپ کا جو عام طبقہ ہے، جو عوام ہے، ان کو بجلی کے بل مہنگے جاتے ہیں. بڑا سادہ پاکستان سوال کا ہے. خون چوسا جاتا ہے. فورنزک ڈیفر ہو گیا 2 ماہ کے لیے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا، تحقیقات ہو رہی ہے. فورنزک 2 ماہ کے لیے ڈیفر ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو اصولی موقع بتا رہا ہوں. میں یہ اپنے ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ کابینہ نے اپنا فیصلہ ریورس کیا ہے اور کیبنٹ نے 2 ماہ کے لیے ڈیفر کر دیا اور رپورٹ اس کے بعد پبلک. کابینہ نے اس وقت بھی لوگوں کو حیران کیا کہ جب آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے کہا کہ آئی پی پیز کی رپورٹ آئے گی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تحقیقات ہوگی. ہو گئی. آئی پی پیز کی رپورٹ آئی، آپ نے 6 7 8 پروگرام اس کے اوپر کر دیے. ایئر وائی کی ویب سائٹ پہ وہ آئی پی پیز کی رپورٹ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. میں آگے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو پاکستان کا عام طبقہ مہنگے بل ادا کرتے ہیں ان کو اس سے نجات ملے. لوٹا کس نے ہے؟ آئی پی پیز کے نمائندے آپ کی کابینہ میں موجود ہیں. دیکھیں کوئی بھی ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ کاس ہمارا بڑا ہے، اس میں یہاں پہ پرسنالٹی، شخصیات میٹر ہی نہیں کرتی. اور عمران خان نے ہمیں سیاست میں آتے ساتھ ایک درس دیا تھا، ایک سبق پڑھا ہے کہ اگر آپ کیریئر کے لیے آئے ہیں تو عمران خان اور پی ٹی آئی آپ کا انتخاب غلط ہے. کیا آئی پی پیز کے نمائندے ہی آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جتنا بھی بڑا مافیا ہونا، میں آپ کو 4-5 حوالے دے دیتا ہوں کہ شوگر اور چینی کے لوگوں نے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، عمران خان نے کر دیا. گندم کا کل سندھ میں 10 ارب کی ریکوری بھی ہو گئی. آئی پی پیز کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، عمران خان نے وہ کر دیا. پاناما کے چوروں کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کر لیا. یہ عمران میں ناظرین سے مزید انفارمیشن بھی شیئر کر لوں. ناظرین، جب یہ آئی پی پیز کی رپورٹ آئی اور بہت اچھا اس حوالے سے کام کیا
9 حکومتی ادارے تھے, ایکسپرٹس تھے, اور اس کے چیئرمین سابق SSCP کے چیئرمین محمد علی صاحب تھے. محمد علی صاحب کا ایک پرانا کامران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو نکال کے کہا گیا کہ جناب یہ تو بڑے بائزڈ ہیں اور ان کو تو اس کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ہم نے جب مزید تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ جی USAID بھی اس پہ کام کر رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اس پہ کام کر رہا ہے, اور بلینز آف ڈالرز انہوں نے امداد کی مد میں دیے ہیں حکومت پاکستان کو کہ جی پاور سیکٹر میں ریفارم کرنی ہے. اور اس میں ہوا کیا کہ دونوں سائڈ پہ جو لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے ان کے مفادات تھے. اسی حوالے سے جب ہم پروگرامز کر رہے تھے تو بیرسٹر شعیب رزاق بلکہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور نومینلٹی کا ایلیمنٹ اس میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا. جب انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تو ان کی جو کنسلٹنسی تھی اس حوالے سے نیپرا اور حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ صاحب جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے کام کریں یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. شاید وہ انڈیپینڈنٹ تھے یا ان کی IPPs میں اسٹیک نہیں تھی. کیا کہا تھا بیرسٹر شعیب رزاق نے, آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے تو کانسیپٹ یہ بنایا نا کہ آپ IPPs کو لے کے آئیں, آپ ان سے کک بیکس لیں, پھر ان کک بیکس کے بدلے میں آپ نے ان کو یہ ریونیو دینا تھا. لیکن اگر میں آپ کے ایز اے انویسٹر آ رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ملی بھگت کر کے آپ کا پیسہ بناؤں گا نا. اور یہ ڈیو ڈیلیجنس, جس طرح نیپرا کی بات ہو رہی ہے, یہ ڈیو ڈیلیجنس ہے. CPPAG سوورن گارنٹی کیا دے رہا ہے اس مطلب اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ ڈسکو کے نام پہ بجلی جنریشن کمپنی سے لے گا اور سوورن گارنٹی خود دے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا جس طرح ہر بندہ اس پہ ذکر کر, اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے IPPs کی کیپیسٹی پہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو کرمنل ایکٹ ہے نا. میں ایز اے قانون کے طور پر جو ایگریمنٹ اچھا اگر کرمنل ایکٹ ہے تو سوورن گارنٹی تو انووک نہیں ہوتی نا. فورینزک آڈٹ ہو تو یہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹوٹل بات یہ ہے نا کہ آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو ریگولیٹر ہے جس نے لائسنس دیا ہے, جو آپ کا مارکیٹ آپریٹر ہے CPPAG جو ہے, یہ اس کی ریسپانسبلٹی آتی ہے, اس کو یہ ایکشن لینا پڑے گا. جہاں تک میں ایک بات یہ کر رہا ہوں نا, ایک تو ان کا کرمنل ایکٹ ہے جس کا ایگریمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے اوپر تو آپ نے کسی کا ویٹ نہیں کرنا نا, آپ اس کو کرمنل انویسٹیگیشن شروع کریں. اور یہاں سے ناظرین رولا شروع ہوا. بیرسٹر شعیب رزاق نے جب کہا کہ کرمنل ایکٹ ہے اور سوورن گارنٹیز جو حکومت کو بتایا سوورن گارنٹیز ہم کچھ کر نہیں سکتے, انہوں نے کہا کرمنل ایکٹ پہ سوورن گارنٹیز انووک نہیں ہوتی. اور پھر جو کرتا دھرتا تھے جس کے حوالے سے میر تقی میر کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اب اس میں ہے کیا مسئلہ؟ جب میں منسٹر صاحب سے بار بار سوال کر رہا تھا صرف آپ کو تھوڑے سے نمبرز جو ہم نے پہلے بھی بتائے تھے. رزاق داؤد صاحب کا روش پاور اور آلٹن انرجی ان کے ٹوٹل پروفٹس اب تک 36.85 بلین. سبا پاور اور اورینٹ پاور ندیم بابر صاحب کی 9.61 بلین. میاں منشا پاک جن پاور لل پیر 40 بلین. میاں منشا نشاد چنیا نشاد پاور 30.44 بلین. پاک جن لل پیر 71 بلین. اور دیگر لوگ بھی اس حوالے سے ہیں کہ جن کے اپنے پاور پلانٹس اور آج کل وہی IPPs کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیشن کر رہے ہیں. بیمار ہوئے جس کے سبب نہیں سر, یہ عمران خان کے کابینہ میں یہ لوگ موجود تھے, اس کے باوجود انکوائری ہوئی, رپورٹ سامنے آئی. اکنامک ہٹ مین جو وزیر اعظم بتاتے تھے وہ کیا تھا؟ دیکھیں کیا تھا, یہ جو کمیشن کہا کہ باہر اپنی جائیداد بنائے ہوئے پیسہ آتا تھا, پیسہ اکنامک ہٹ مین ہوتے ہیں. عمران خان کی کیا باہر جائیداد ہے؟ عمران خان کی جائیدادیں چھوڑیں, اکنامک ہٹ مین ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. تو اکنامک ہٹ مین آپ کی کیبنٹ میں ہے؟ میں اورنج لائن کے آپ کی کیبنٹ میں ہٹ مین ہے؟ میں اورنج لائن کے آپ کی کابینہ میں اکنامک ہٹ مین ہے؟ ہمارے ہاں کوئی بھی اگر ہو بھی تو عمران خان کسی کو چھوڑے گا ہی نہیں. یہ رپورٹ یہ اگر کابینہ میں جن کے آپ نام لے رہے ہیں 2 مہینے رپورٹ ڈیلے ہو گئی, رپورٹ پبلک کرنے کا کہا تھا, پوری کابینہ پریس کانفرنسز ہوئی نہیں ہوئی. اسی رپورٹ کے اوپر آپ 7-8 پروگرام کر چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. یہ عمران خان نے کہا تھا مجھے رپورٹ حکومت نے نہیں دی, لیکن رپورٹ تو آئی. چوروں کا پتہ چلا, ڈاکوؤں کا پتہ چلا جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے. سر یہ رپورٹ اسی طرح میرے پاس ہم نے نکالی ہے جس طرح ہم نے پناما پیپرز آنے سے پہلے چیزیں نکالی تھی. خون چوستے تھے ان کا پتہ چلا, اور میں ان کے بارے میں یہ لوگ تھے کیبنٹ میں, کیا تحقیقات اس کے باوجود ہوئی؟ گندم چوروں اور آٹا چوروں اور چینی چوروں کا کوئی سوچ سکتا تھا؟ پرائم منسٹر عمران خان کو کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو عوام کا خون چوس رہے ہیں ان کا پتہ لگ چکا ہے. دیکھیں عمران خان ایک کاس کو لے کے آئے اور ایک ایک فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عوام کے مفاد کا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جو چورے اور ڈاکہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو عوام کا خون چوسے ہیں وہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. اگر کوئی, میں ایک اور جملہ بھی بول دوں ارشد بھائی, اگر کوئی یہاں پہ کیریئر بنانے کے لیے اور پیسہ بنانے کی غرض سے آیا ہوگا وہ عمران خان چھوڑے گا نہیں کسی کو. عمران خان ایک بہت شکریہ وفاقی مراد سعید صاحب. اور اگر ناظرین نیپرا ایکٹ کو پڑھیں, پہلے والے ایکٹ بھی اور 2018 میں, تو ریگولیٹرز کی بہت ساری ڈیوٹیز تھیں, رسپانسبلٹیز تھیں.
تو جو کام پہلے ہو رہا تھا وہی کام آج بھی ہو رہا ہے، اور جو ریفارمز بھی ابھی جو بات چیت کی جا رہی ہے 2023 تک یا اگلے 20 سال تک اگر یہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے رہے جس کے سبب ہم بیمار ہوئے ہیں تو یہ معاملہ بہتر نہیں ہوگا، ہم مزید بیمار ہوں گے. اور اس حوالے سے ڈرایا جاتا ہے کہ جی کچھ انٹرنیشنل پریشرز ہیں. اس حوالے سے میری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم کی لائن بڑی ڈیفرنٹ ہے کہ ان انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کر لیں گے، لیکن جو اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور جو میر تقی میر کہتے ہیں کہ جی یہ عطار کے جو لونڈے ہیں اگر یہی ٹیبل کے دونوں سائڈ بیٹھے ہوں گے تو اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اور پاکستانی قوم اور اس کی آنے والی جنریشنز کے لیے ہمیں اس پہ ایکشن لینا ہوگا، آج نہیں تو کل. یہاں وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد بات کریں گے